ٹرمپ کے بیس نکات منون ہمارے نہیں، فلسطین پر قائد-اعظم کی پالیسی پر ہی عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلوٹیلا میں شامل پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے یورپی ممالک سے مدد لی ہے۔ غزہ میں بیانات سے نہیں، عملی اقدامات سے ہی ممکن ہوگا۔ اقوام متحدہ غزہ میں خون ریزی رکوانے میں ناکام ہو چکا، یورپی یونین ناکام ہو چکی، عرب ممالک ناکام ہو چکے۔ ہماری کوشش تھی کہ کچھ ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ جو آخری امید ہے اسے انگیج کیا جائے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، قانونی ہے اور آئینی نکات پر بہت کچھ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو 12 نشستیں زیر بحث ہیں ان کے ووٹر سب کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وضاحت کی ہے کسی تحریک کے نتیجے میں آئینی ترمیم یا خلق تو بالکل بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگیں گی، معافی وہ ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی۔ مخالفین آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی گئی، سیلاب میں پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مشکل وقت میں تین نیوز کانفرنسز کر کے مذاق اڑایا گیا اور جھوٹ بولا گیا۔ صدر زرداری بلاول بھٹو جان لیں کہ بیانات پر دکھ ہوا۔ کراچی والوں سے دودھ جیسی نعمت دور کرنے کا منصوبہ۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی منمانیاں، دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 80 روپے اضافے کا اعلان۔ صدر ایسوسی ایشن نے کہہ دیا ہے کہ 11 اکتوبر سے فی لیٹر دودھ 300 روپے میں فروخت کریں گے۔ ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا ہے کہ کمشنر کراچی کے ساتھ اجلاس میں دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن کی ایکسرسائز فی لیٹر 271 روپے سامنے آئی تھی۔ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کمشنر کراچی نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو اعلان پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا کہ آن گراؤنڈ حالات جو کہ تو ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ بات ایسا حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے گئے۔ اسحاق ڈار نے پی پی رہنماؤں کو ایوان میں واپسی پر شکریہ ادا کیا۔ کہا گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں، مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ ایمل ولی صاحب نے ارسپانسبل بیان دینا اپنی مشہوری کے لیے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، ویسے تو انڈر 19 کے ہیں لیکن اپنے آپ کو لیڈر دکھانے کے لیے ارسپانسبل بیانات دینا ان کی عادت ہے، بالکل ناقابل برداشت ہے۔ یعنی آپ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ اس لیے سربراہ ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے جو تھے وہ پارٹی چلاتے تھے، نہیں تو اہلیت، معیار اور میرٹ جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کا کیا ہے۔ ایمل ولی کا بیان ناقابل برداشت، غیر ذمہ دارانہ بیان دینا ان کی عادت ہے۔ سب کو ایمل ولی کی اہلیت کا پتہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کہتے ہیں کہ ایمل ولی کی کارکردگی اور سیاست سے اتفاق نہیں کرتا۔ عوام نے انتخابات میں ایمل ولی کی پارٹی کو مسترد کیا۔ ایمل ولی کی جماعت گھر سے بھی الیکشن ہار گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو ریڈ کارپٹ ملنا پاکستان کی عزت ہے۔ ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں، ان کے زیادہ تر مطالبات جو عوامی مفاد میں ہیں پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری کا ایکس پر پیغام لکھا، باقی چند مطالبات جن کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے ان پر بات چیت جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔ اسرائیل فلوٹیلا کی غزہ جانے والی آخری کشتی کو بھی روک دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق پولینڈ کے جھنڈے تلے سفر کرتی میرینیٹ غزہ سے محض 20 ناٹیکل مائل دور تھی جب اسرائیلی بحری فوج نے کشتی پر دھاوا بولا۔ فلوٹیلا منتظمین کا فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، غیر معینہ مدت تک بھوک ہڑتال کی کال دے دی۔ گریٹا تھنبرگ، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 40 ممالک کے تقریباً 500 سماجی کارکنان زیر حراست۔ اسرائیلی فوج کا گرفتار 450 کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ۔
ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में एहतजाज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक का इसराइल से बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। अवामी मुजाहिरों के साथ हुकूमतों का भी रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांचेस्का ने इसराइली कार्रवाई को गैर कानूनी इक़वा करार दिया। अल-तालवी तंजीमों ने मुल्क घीर हड़ताल की कॉल दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोककर डॉक्टर्स, रजाकारों को हिरासत में लिया। खाना और दवा कोई खतरा नहीं, इसराइल का ये इक़दाम इंसानियत पर खुला हमला है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल होने जा रहा है। हम सिर्फ गजा नहीं बल्कि गजा में अमन के साथ मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा होना हैरत अंगेज कामयाबी होगी। मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं और ये 8वीं जंग हो सकती है। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप गजा मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल के सुर्ख लकीर खींचेंगे। उम्मीद और तवक्को है कि हमास गजा अमन मंसूबा मंजूर करेगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल। अमीर कतर का गजा के लिए अमन काविशों की हिमायत का ऐलान। अमन मंसूबे की हिमायत करने वाले तमाम ममालिक पर एतमाद का इजहार। कहा मंसूबे की हिमायत के अज़म का अदा करने का मकसद गजा में अमन को मुमकिन बनाना और इलाकाई सलामती के लिए ऐसी जमानतें फराहम करना है जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने और इससे खित्ते में इस्तेहकाम आ सके। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सबसे जारी हमलों में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। 11 को गजा सिटी में निशाना बनाया गया। खुराक की शदीद कमी के बाइस मैसूर इलाके में अब तक 440 अफराद जान से जा चुके। 147 बच्चे शामिल। इसराइली फौज रिमोट कंट्रोल बारूदी गाड़ियों से पूरे इलाकों को निशाना बना रही है। हजारों की तादाद में लोग ताहाल गजा सिटी में मौजूद हैं। हमास का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तजवीज़ किया गया 20 नुकाती मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। जल्द अपना मौक़िफ़ सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून ममालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरे अमरीका में वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गजा मुआहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ तारीख़ी सिक्योरिटी मुआहदा करके रियाज के रास्ते न्यूयॉर्क गए थे।